السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بڑی ہی ایک قیمتی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ایک پنڈت ہے، ہندو پنڈت ہے، جو نعرے لگا رہے ہیں تو نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں، یعنی اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو بڑی کمال کی ہے، تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا اور پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ اور ناظرین، جو بھی ہماری ویڈیو پہ آئے ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور یہ ویڈیو سنیں۔ یہ جو پنڈت ہے کیسے اللہ رب العالمین کی یعنی کہ تکبیریں بلند کر رہے ہیں، تکبیرات بیان کر رہے ہیں اور نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہم آپ کو اسی حوالہ سے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اس پہ ہم بھی بات کریں گے۔ تو چلیں ناظرین، پہلے وہ ویڈیو دیکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سروپری ہے دیش ہمارا، مل کر اسے بنائے، اکشر گیان کا دیپ جلا کر نیا سویرا لائے۔ اونچ نیچ اور بھید بھاو کے پھینکو وستر پرانے، نئے جگت کے نئے دور میں چھیڑو نئے ترانے۔ ایسا کر سکو گے تو نیا بھارت بنے گا، وہ بھارت امن چین سکھ شانتی کا پیغام دے گا۔ سر، میرا نام رویندر شنکر بلیا ہے۔ میں ہندو دھرم سے نہیں ہوں، لیکن میں سناتن دھرم سے بلانگ کرتا ہوں۔ سر، جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے سب سے جو ہمارے بھگوان ہوگا اس میں سب سے ٹاپ پہ اللہ کو آپ نے درجہ دیا ہوا ہے، تو میں سر کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اس میں ماتا پتا کا درجہ بھی میں نے پڑھا ہے، تو ماتا پتا کا درجہ بھی آپ نے کہا ہے کہ ایک اچھا درجہ ہے، جیسے اللہ نے کہا ہے کہ ماں ایک ایسی چیز ہے جو میرے بعد جن کا ذکر ہونا چاہیے تو ماں کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو میرا سوال یہی ہے سر کہ جب ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے، تو بچے کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے وہ ماں کیوں ہوتا ہے، وہ اللہ کیوں نہیں ہوتا؟ مذہب کا اچھا سوال ہے۔ وہ کہہ رہے تھے میں ہندو نہیں ہوں، میں سناتن دھرم سے ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ سناتن دھرم ایک شاخا ہے ہندوازم کی۔ آپ کہتے ہیں ہاں ہندو نے میں مانتا ہوں، کیونکہ سناتن دھرم کے بارے میں پڑھ چکا ہوں۔ سناتن دھرم والے مانتے خدا ہے کہ مانتے بت پرستی غلط ہے، مورتی پوجا غلط ہے۔ آپ بھی مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ سر، میں نے پڑھا ہے، میں جیسے نہیں، آپ کہتے ہیں آپ سناتن دھرم سے، ہاں سر، آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں سر، میں کو کہتا ہی ہوں۔ تو ہر ہندو اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ خدا ایک ہے اور مورتی پوجا غلط ہے۔ آپ کا سوال تھا کہ میں نے کہا سب سے اونچے درجے پہ ہے اللہ، بالکل صحیح۔ اس کے بعد آتا ہے والدین، لیکن بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ سب سے پہلا لفظ کہتا ہے ماں۔ کیوں؟ اللہ کیوں نہیں؟ کیوں میں بولوں؟ کیونکہ اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہہ چکا ہوں، ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے، چاہے ہندو خاندان میں، عیسائی خاندان میں، یہودی خاندان میں، وہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا، مطلب اپنی زندگی اللہ کے احکام کے حساب سے مطابق بسر کرتا ہے۔ وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو لفظ کی ضرورت نہیں، آپ اور مجھے ضرورت ہے، اللہ جانتا ہے، تو اللہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب پیدا ہوتا ہے دل دھڑکتا ہے تو اللہ جانتا ہے یہ مسلم ہے۔ How can you say that؟ ایسے کیسے آپ کہہ سکتے ہو دل دھڑکتا ہے؟ تو دل تو آپ میرا جواب سنیں گے کیا؟ بیچ میں مجھے انٹرجیکٹ کریں گے؟ آپ نے سوال پوچھا، میں نے انٹرجیکٹ کیا؟ آپ نے سوال کیا، میں نے انٹرجیکٹ کیا؟ نہیں سر۔ تو میرے جواب کو تو ختم ہونے دو۔ اب سوال ہی کم، جواب ہی نہیں ختم ہوا، آپ کیسا جانتے؟ جواب ختم ہوا کہ نہیں؟ نہیں سر، نہیں ہوا تو سر کہہ رہے، ذرا بات تو مانو، ختم تو ہونے دو۔ آپ اگر بیچ میں انٹرپٹ کریں گے تو ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکوں گا، دوسرے پہ جب ماننے پڑے گا مجھے۔ ٹھیک ہے، آپ بولیے۔ آپ ذرا نہیں ہے میرے جواب کو تو بول سکوں گا میں نا۔ آپ کا مائک کھلا ہونے کا مطلب نہ انٹرجیکٹ کرے۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے، مجھے کیسا پتا ہے؟ کیونکہ کتاب میں لکھا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، خدا کہتا ہے ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا، اس لیے مجھے پتا چلا ہے۔ آپ نے قرآن اور حدیث نہیں پڑھی، میں نے پڑھا ہوں، اور دل دھڑکتا میں ڈاکٹر ہوں، آپ نے ڈاکٹری کی نہیں کی، میں ڈاکٹری کیا میں جانتا ہوں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے سانس لیتا ہے، سانس نہیں لیتا اللہ کو پتا چلتا ہے یہ مسلم ہے، لیکن انسان کو نہیں پتا چلتا ہے۔ تو ماں کہتا ہے تو ہمارے انسان کو پتا چلتا ہے ماں، تو سب سے پہلے اللہ پھر ماں۔ تو اللہ کو پتا لگنے کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں، اس کا ایکشن ہی کہتا ہے کہ وہ مسلم ہے۔
جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سانس لیتا ہے، دل دھڑکتا ہے، وہی کہتا ہے کہ مسلم ہے، بولنے کی ضرورت نہیں۔ جانور سے بات کرنے کے لیے ہم بولیں گے، جانور نہیں سمجھیں گے، ان کی زبان الگ ہوتی ہے، ہماری زبان الگ ہے۔ تو بچہ ماں جب کہتا ہے، ممی کہتا ہے، اکثر ماں سے آتا ہے، اکثر ماں سے آتا ہے۔ تو یہ لفظ ہے، آسان لفظ ہے بولنے کے لیے سارے زبانوں میں، چاہے انگلش ہے، چاہے ہندی ہو، چاہے مراٹھی ہو، ماں بولنا آسان ہے۔ اسی لیے یہ لفظ سے ماں سے آتا ہے، ماں، ممی، مدر، اکثر۔ تو یہ آسان لفظ ہے، اسی لیے وہ ماں جب لفظ سنتی خوش ہوتی ہے۔ اللہ اس کے پہلے ہی جانتا ہے، تو اللہ سب سے اول ہے، کو دل دھڑکتا ہے، سانس لیتے، اللہ کو معلوم پڑ جاتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا چلتا ہے، مجھے نہیں پتا چلتا، مجھے تو پتا لگ گیا، آپ کو اب تک پتا نہیں چلا کیونکہ آپ نے ریسرچ نہیں کی۔ آپ مجھے پوچھیں گے یہ بیماری کی دوا کیا ہے، میں بیمار، بخار ہے مجھے، تو میں کورسن لو، میڈاسن لو، پیراسیٹامول لو۔ آپ کو کیسا پتا چلا؟ کیونکہ میں نے میڈیسن کی، آپ نے کیے نہیں کیے، اس لیے پتا ہے مجھے، تو میں نے کتابیں پڑھا ہوں، مذہبی کتابیں پڑھا، اس لیے مجھے پتا۔ آپ نے پڑھی ہے؟ آپ بھی پڑھیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کا سوال کا جواب دیا، میں ابھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ آپ سناتن دھرم سے آپ مانتے خدا ہے کہ؟ ہاں۔ آپ مانتے ہیں کہ خدا کیا مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سر، لکھا گیا ہے تو میں مانتا ہوں۔ میں نے اتنے حوالے دیا، وہ بہن نے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ میری پوری تقریر 1 گھنٹے کی، میں نے 1 گھنٹہ تو لیا نہیں، 10 منٹ کے اندر اتنے حوالے دیا، سینکڑوں میں سے کم از کم 25-30 حوالے تو دیا ہوں گا، 25-30 کم از کم، سینکڑوں میں سے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ سر، آپ کو جواب دینے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ یہ میرے کتاب میں لکھا گیا ہے، ہمارے دھرم میں لکھا گیا ہے، تو میں مانتا ہوں اسے۔ بالکل سر، تو وہی تو کہہ رہا ہوں میں نے پہلے کہہ چکا ہوں، آپ ہر دھارمک کتاب کے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، قرآن میں لکھے ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، جو آپ کی کتاب اور میری کتاب میں یکساں، اس کے اوپر تو عمل کرو۔ جو اختلافی باتیں کل ڈسکس کریں گے۔ آپ کی ہندو مذہب کی کتاب میں، آپ کے وید میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے خدا ایک ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے بت پرستی حرام ہے، میری کتاب میں لکھا ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری کتاب میں لکھا ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے شراب حرام ہے، میری کتاب میں لکھا ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، میری کتاب میں لکھا ہے۔ ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر آپ مانتے خدا ہے کہ بت پرستی غلط ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے اس کے پیغام پہ عمل کرو، آپ کرتے؟ کلکی اوتار، آخری اوتار، والد کا نام تھا وشنو یاس عبداللہ، ماتا کا نام تھا سمتی آمنہ، پیدا ہوئے محفوظ جگہ پہ، امن کی جگہ پہ، مکہ، وہی ملی غار ہرا میں، گئے شمال کی طرف نارتھ ورڈ، واپس آ گئے، مکہ سے مدینہ گئے، پھر مکہ آ گئے، ان کے 4 دوست، اتنے سب گہرائی میں دیا ہے، لکھا ہے کہ آپ مانو کہ وہ آخری پیغمبر ہے، اس کے پیغام پہ عمل کرو۔ آپ عمل کرنا چاہیں گے؟ ہاں، آپ اپنی کتاب کے پیغام پہ عمل نہیں کر سکتے تو اور ریسرچ کیجئے۔ میں چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، آپ کی کتاب میں لکھے آخری اوتار، کل کے اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس کے پیغام پہ عمل کرنا چاہیے۔ کم از کم آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، وہ زبان میں جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اس میں پڑھیے، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہدایت بن سکیں گی اور آپ نجات پائیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو ماشاءاللہ کتنی کمال کی یہ ویڈیو ہے، اور وہ پنڈت ہے جو نعرہ تکبیر لگا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آپ نے ذاکر نے ایک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو سنی۔ تو آئیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی میدان کے اندر ہوتے دشمن کے مقابلے میں تو نعرہ تکبیر ہی لگاتے، جیسا کہ آپ دیکھیں گے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو صحابہ نے نعرہ تکبیر لگایا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے جب بھی نعرہ لگانا ہے تو نعرہ تکبیر لگانا ہے، اللہ اکبر کا نعرہ لگانا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی یعنی کہ نعرہ لگاتے ہیں تو وہ نعرہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے، اس رب العالمین کی ذات کا نعرہ لگاتے۔ وہ رب العالمین کی ذات کون سی ہے؟ تو چلیے ہم اس پہ قرآن پڑھتے ہیں۔ فرمایا کل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، فرمایا وہ رب العالمین کی ذات،
اگر وہ رب ساری رات یعنی زندگی سارے قیامت تک اگر رات ڈال دے، رات پنجابی میں کہتے پا دے، کوئی بھی ہے جو اللہ کے علاوہ دن لا سکے، کوئی بھی ہے جو اللہ کے علاوہ دن چاڑ سکے، اگر وہ رب قیامت تک دن ہی رکھے، کوئی ہے مائی کا لال جو رات لا سکے، وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات۔ تو چلیے ہم قرآن پاک کی ایک اور آیت پڑھتے ہیں۔ فرمایا یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ فرمایا یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، وہ رب العالمین کے کبھی دن لے کے آتا ہے کبھی رات لے کے آتا ہے، دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کرنے والی ذات ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، دن کو دیکھیں گے سورج آئے گا، وہ اپنی تفش دے گا، روشنی دے گا، پھر فرمایا رات کو دیکھیں چاند آئے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کل یجری لاجل مسمى، یہ اپنے مقررہ وقت کی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، جن کو آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، یعنی جب بھی نعرہ لگانا ہے اللہ رب العالمین کا لگانا ہے، تو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، جن کو آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو کھجور کی گٹھلی کے بھی مالک نہیں ہے۔ اب کھجور کے اندر گٹھلی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کھجور کے اندر ایک گٹک ہوتی ہے، اس کے اندر سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ کے اندر دھاگا ہوتا ہے، اس کو گٹھلی بولا جاتا ہے۔ فرمایا یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ آپ سورہ حج کے اندر دیکھیں گے اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ان کے کھانے سے مکھی اگر ذرا سا بھی کھانا لے جائے، جن کو آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، جن کو آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، اگر ان کے کھانے میں سے ذرا سا مکھی ذرا سا کھانا لے جائے تو وہ تو ذرا سا کھانا بھی واپس نہیں لے سکتے۔ پتہ یہ چلا جب بھی اگر نعرہ مارنا ہے میدان کے اندر ہو جہاں بھی ہو تو نعرہ تکبیر مارنا ہے، جیسا کہ یہ پنڈت نعرہ تکبیر مار رہا ہے۔ تو چلیں ناظرین دعا کریے گا اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔